گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل اور اس کی توفیق سے آج ہم صحیح اسلامی عقیدہ شارٹ کورس کے 8ویں روز جب وہ سبق پڑھ رہے ہیں۔ آج کا جو ہمارا بیان ہے وہ قیام تعظیمی، یعنی کسی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا، اس کو کہتے ہیں قیام تعظیم۔ ادب کے اندر کھڑا ہونا، احترام میں کھڑا ہونا، یعنی اپنی امی جان کے احترام میں کھڑا ہونا، اپنے ابا جان کے احترام میں کھڑا ہونا، اپنے استاذ کے احترام میں کھڑا ہونا، اور جب وہ اپنے پیر و مرشد کے آمد میں کھڑا ہونا، یہ اس کو کہتے ہیں قیام تعظیمی۔ یہ تمام قیام تعظیمی۔ آیا کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ قیام تعظیمی کیا ہے۔ قیام تعظیمی ہے کہ اپنے بڑوں کے احترام میں کھڑا ہو، اس کو کہتے ہیں قیام تعظیمی۔ اپنے امام صاحب کے لیے، اپنے خطیب صاحب کے لیے کھڑا ہونا، اپنے پیر صاحب کے لیے کھڑا ہونا، اپنے استاد کے لیے کھڑا ہو جانا، اپنے امی ابا جان کے لیے کھڑا ہو جانا، اپنے دادا دادی کے لیے کھڑا ہو جانا، کسی بھی بڑے بزرگ کے لیے کھڑا ہونا، تو احتراماً کھڑا ہونا، اس کو کہتے ہیں قیام تعظیمی۔ اس کو شریعت میں قیام تعظیمی کہا جاتا ہے۔ یہ قیام تعظیمی کی تعریف ہوگی۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ آیا کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ کچھ لوگ، اگر ہم ایسا کریں تو کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کہیں نہیں لکھا ہوا، آپ کیوں کھڑے ہوتے ہیں اپنے ابے کے لیے، اپنی امی کے لیے کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ جی، تو آپ اپنے استاد کے لیے کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ آپ اپنے پیر و مرشد کے لیے کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ آپ اپنے امام صاحب کی قیام تعظیم کے لیے کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ کوئی آپ کو یہ کہے کہ کیوں کھڑے ہوتے، کہیں نہیں لکھا ہو، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں لکھا ہو۔ ٹھیک ہے، تو اس مسئلے کی وضاحت آپ نے دیکھنی ہے کہ اس مسئلے کی وضاحت کیا ہے۔ آئیے حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں۔ ابو داؤد شریف کے اندر جلد نمبر 100 کے اندر ابواب السلام کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ بنو قریظہ جب حضرت سعد بن معاذ کی تحکیم پر اتر آئے، یعنی ان کو انہوں نے حاکم مان لیا، اپنا سربراہ مان لیا، اپنا سردار مان لیا۔ کس قبیلے نے؟ قبیلہ بنو قریظ نے۔ قبیلہ بنو قریظ نے، بعض لوگ اس کو قریظ بھی کہتے ہیں، قبیلہ بنو قریظ، لیکن لفظ قریظ ہے، لفظ اصل میں قریظ ہے۔ قبیلہ بنو قریظ کے لوگوں نے حضرت سعد بن معاذ کو حاکم بنا لیا، اپنا سردار بنا لیا۔ اس کو؟ حضرت سعد بن معاذ کو مان گئے کہ یہ ہمارا سردار ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج کے بعد ہمارے سارے فیصلے حضرت سعد بن معاذ کیا کریں۔ ان کے اوپر فیصلے پڑ گئے۔ تو ایسا معاملہ ہوا جب ان کو بنا دیا گیا سردار، فجاء علی حماری اقمر فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم قوموا الی سیدکم۔ تو جب سردار بن چکے تو سردار بننے کے بعد ایک دن یہ حمار پہ بیٹھ کر، یعنی اپنے گدھے پہ بیٹھ کے، اپنے خچر پہ بیٹھ کر، گدھے پر بیٹھ کر اپنے قبیلے قریظ کی طرف آئے، قبیلہ بنی قریظ کی طرف یہ آئے کہ میں دیکھ کے آؤں میرے قبیلے والے لوگ کیا کر رہے ہیں۔ ان کے حالات و واقعات دیکھنے کے لیے یہ ادھر تشریف لے آئے۔ تو جب یہ دیکھے، ان کو دیکھا ان کے ساتھیوں نے، قبیلے والوں نے، تو کیا ہوا؟ اس کے بعد سرکار نے بھی دیکھ لیا۔ اب ہمارا فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو دیکھ لیا، گدھے پہ بیٹھ کے وہ آئے اپنے قبیلے کی طرف۔ تو حضور نے اب ان کے قبیلے والوں کو کیا فرمایا؟ ان کے قبیلے والوں کو سرکار نے کیا فرمایا؟ قبیلہ بنو قریظ کو سرکار نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا قوموا الی سیدکم، قوموا، کھڑے ہو جاؤ، تم کھڑے ہو جاؤ، قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تم اپنے سردار کے لیے، تمہارا سردار آیا ہے، اب کھڑے ہو کے ان کی تعظیم کرو، اب کھڑے ہو کے ان کا استقبال کرو اور ان کا احترام کرو، کیونکہ یہ تمہارا سردار ہے، ہم نے ان کو تمہارا سردار بنا دیا ہے، تو لہذا اب تم نے کھڑے ہو کے ان کا استقبال کرنا ہے۔
یہ اب سواری پہ سوار ہو کے آئے ہیں، یعنی گدھے پہ ہیں۔ اب قبیلے کے لوگ آئے، قبیلے کے لوگ جمع ہوئے، تو قبیلے کے لوگ جب جمع ہو گئے تو جمع ہو کے اپنے سردار کو کھڑے ہو کر سارے قبیلے کے لوگوں نے ویلکم کہا، استقبال کہا، اہلاً سہلاً مرحبا، وہ قبیلے کے لوگوں نے کہا۔ کیوں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے پھر وضاحت فرمائی۔ سرکار وضاحت فرماتے ہوئے فرمایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے سردار یا اپنے بہتر فرد کے لیے کھڑے ہو جایا کرو۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ صرف حضرت سعد بن معاذ کے لیے کھڑا ہونا ہے، کہا نہیں، تم نے اپنے قبیلے میں، اپنے علاقے میں، تمہارے یا کہیں دور دراز علاقے سے کوئی سردار آتا ہے، کوئی وفادار بندہ آتا ہے، کوئی بارو بندہ آتا ہے، متقی پرہیزگار آتا ہے، تو فرمایا تو تم میں بہتر ہے کہ تم اس کا اٹھ کے کھڑے ہو کے استقبال کرو، کھڑے ہو جایا کرو۔ پاس وہ آئے اور آ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سعد بن معاذ آ کے بیٹھ گئے۔ قبیلے نے کھڑے ہو کے کیا کیا؟ استقبال۔ تو حضرت معاذ کیا کیا انہوں نے؟ حضرت سعد بن معاذ نے آئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں آ کے وہ بیٹھ گئے۔ اس حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا اپنے سردار یا اپنے بہتر فرد کی طرف کھڑے ہو جایا کرو۔ تو یہ قیام تعظیمی ہے، یہ حکم دیا قیام تعظیمی کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو لہذا وہ قوم کے لوگ کھڑے ہوئے بھی، استقبال کیا بھی۔ تو اس حدیث مبارکہ سے واضح ہو جاتی ہے بات کہ ہم اپنے بڑوں کے لیے کھڑا ہو جائیں تو شریعت اس سے ممانت نہیں ہے، شریعت میں منع نہیں فرماتی۔ اور اس کے علاوہ بے شمار ایسے واقعات ہیں سرکار نے جب وہ اپنی عملی زندگی سے بھی اس بات کو واضح کیا ہے، اپنی عملی زندگی سے۔ مثال کے طور پہ سرکار جب سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر تشریف لے کے جاتے تو سیدہ فاطمہ زہرا کھڑے ہو کے سرکار کا استقبال کرتے، اور جب سیدہ فاطمہ زہرا سرکار کی بارگاہ میں آتی، اپنے ابا جان کے گھر تشریف لاتی، تو سرکار بھی کھڑے ہو کے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا کھڑے ہو کے استقبال فرماتے، اور صرف استقبال ہی نہیں کرتے تھے بلکہ سرکار سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنی پیاری لخت جگر نور نظر اپنی پیاری بیٹی کے ماتھے کو بوسہ بھی دیتے، بوسہ دے کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کو بٹھاتے۔ یعنی کھڑے ہونا یہ سرکار کی سنت ہے۔ سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا سرکار کے لیے کھڑی ہوئی اور سرکار سیدہ فاطمہ زہرا کے لیے کھڑے ہوئے، تو لہذا یہ سرکار نے عملی طور پر بھی واضح کر کے بتایا، عمل کر کے بھی دکھایا۔ اور اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس پہ بیٹھے ہوئے تھے، سرکار تشریف فرما تھے، صحابہ کرام بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو دیکھا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سرکار کے رضائی والد تشریف لے آئے، یعنی سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر، ان کے خامد تشریف لے آئے، وہ رضائی والد تھے آپ کے۔ تو جب وہ تشریف لائے تو سرکار نے کندھے پہ کملی مبارک رکھی ہوئی تھی، چادر مبارک رکھی تھی، تو سرکار نے ایک حصہ چادر کا کھول کے استقبال بھی فرمایا اور اپنے رضائی والد کو اس چادر پہ بٹھایا، اس چادر پہ بٹھایا ایک حصے پہ، اور اتنے میں سرکار کی رضائی امی جان آ گئی، یعنی سیدہ حلیمہ سعدیہ بھی تشریف لے، تو سرکار نے ان کے لیے بھی جو چادر کا باقی حصہ تھا وہ بچھایا، ان کی تعظیم فرمائی، ادب کیا، اکرام کیا، اور پھر سیدہ حلیمہ سعدیہ کو وہاں بٹھایا۔ تو بٹھانے کے بعد ایسے ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تشریف لے آئے، حضرت عبداللہ، جو حضرت حلیمہ سعدیہ کے لخت جگر ہیں، آپ کے فرزند ارجمند ہیں، تو حضرت عبداللہ آ گئے، آپ کے رضائی بھائی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے استقبال فرمایا اپنے رضائی بھائی کے لیے، اور ان کو اس چادر پہ نہیں بٹھایا بلکہ سرکار نے ان کو اپنے ساتھ بٹھایا، جہاں پہ خود بیٹھے تھے وہ دھرتی جہاں پہ سرکار نے اپنا وہ قدم مبارک لگائے ہوئے ہیں، سرکار جہاں پہ تشریف فرما ہے، تمام محدثین، تمام متاخرین علماء کرام، فقہاء کرام اس بات پہ متفق ہیں کہ جس دھرتی پر، جس جگہ پر سرکار کا جسم مبارک لگ جاتا ہے وہ جگہ عرش سے بھی اعلیٰ ہوتی ہے،
حضرت عبداللہ کو یعنی رضائی بھائی کو سرکار نے اپنے ساتھ اس جگہ بٹھایا جہاں پہ سرکار خود بیٹھے تھے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ حضرت عبداللہ کو سرکار نے اس جگہ پہ بٹھایا جو جگہ عرش سے بھی اعلیٰ تھی، عرش سے بھی اونچی جگہ تھی، جس کا ادب احترام اتنا تھا۔ سرکار ان کے لیے کھڑے بھی ہوئے، ان کو بٹھایا بھی، سیدہ علیمہ سعدیہ کو لیے بھی کھڑے بھی ہوئے، ان کو چادر پہ بٹھایا بھی، اپنے والد کے لیے رضائی والد کے لیے کھڑے بھی ہوئے، بٹھایا بھی۔ یعنی سرکار نے عملی طور کے اوپر یہ بات کر کے دکھائی کہ یہ قیام میں تعظیمی جو ہے اس کی شریعت میں گنجائش ہے، شریعت میں اس کا معاملہ ہے۔ ہاں کسی دنیا دار کے لیے تعظیماً کھڑا نہ ہوا جائے، ادباً نہ کھڑا ہوا جائے، آپ جو ہے وہ کسی ایسے حافظ قرآن کے لیے جو قرآن میں غلو نہ کرتا ہو، ایسے قاری قرآن کے لیے جو قرآن میں غلو نہ کرتا ہو، ایسے عالم دین کے لیے جو اپنے علم سے غلو نہ کرتا ہو، یعنی باعمل ہو، یہ سارے لوگ باعمل ہو، اور ایسے لوگوں کے لیے کھڑا ہونا جو ہے وہ یہ اس کو کہتے ہیں قیام تعظیمی، اور اس کا شریعت میں جواز موجود ہے۔ شریعت اس کے بارے میں کہتی ہے یہ جائز ہے اور اس کے لیے کھڑا ہوا جائے، شریعت نے واضح لفظوں میں یہ بیان کر دیا۔ ایسے ہی حضرت عمر بن حارث نے حضرت عمر بن سائب سے روایت کیا، انہوں نے یہ فرمایا مجھے خبر پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے کہ آپ کا رضائی والد آ گیا، رضائی والد آ گئے تو آپ نے ان کے لیے کپڑے کا ایک حصہ بچھایا بھی، ان کا کھڑے ہو کے استقبال بھی کیا، بالکل ویسے ہی حدیث مارکا ہے جیسی آپ پہلے پڑھ چکے، بالکل ویسے ہی وہی لفظ ہے۔ سرکار نے اپنے بھائی کو بھی بٹھایا بھی اور اپنے ساتھ بٹھایا، ساتھ بٹھا کر سامنے بٹھا کر، اور ان کا ادب بھی کیا، احترام بھی کیا، کھڑے بھی ہوئے اور ان کو ساتھ بٹھایا بھی۔ یعنی جب اپنے بزرگوں، والدین، سردار، اپنے استاد، اپنے عالم، اپنے قاری، اپنے فقیہ، اپنے عالم کی تعظیم کرنے کا جو ہمیں حکم ملا ہے تو ان کی تعظیم کر سکتے ہیں، کھڑے ہو سکتے ہیں۔ جب ہم عالم کے لیے، حافظ کے لیے، قاری کے لیے، اپنے امام کے لیے، اپنے فقیہ کے لیے، اپنی امی جان کے لیے، اپنے ابا جان کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں تعظیماً، کھڑا ہونا جائز ہے، تو پھر کھڑے ہو کے جمعے والے دن سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنا کیوں کر ممنوع ہو سکتا ہے؟ تو اگر ہم اپنے رشتوں پہ کے لیے ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں تو سرکار کی تعظیم، سرکار کا ادب تو ہمارے اوپر سب سے زیادہ فرض ہے، سب سے بڑا ہے۔ تو سرکار کے اوپر جب درود و سلام پڑھا جائے تو ہاتھ باندھ کے سرکار کی بارگاہ مقدسہ میں درود و سلام کھڑے ہو کے پڑھا جائے تو اس کو کہتے ہیں قیام تعظیمی۔ تعظیم کے لیے ہم کھڑے ہو کے سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ جب بھی درود و سلام پڑھنا ہے تو آپ نے کھڑے ہو کے پڑھنا ہے، بیٹھ کے بھی درود و سلام پڑھا جا سکتا ہے، لیکن زیادہ ادب، زیادہ احترام، زیادہ تعظیم اس کے اندر ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں جب درود و سلام پڑھا جائے تو کھڑے ہو کے پڑھا جائے، زیادہ ادب اس کے اندر ہے۔ نجدی مرتا ہے کہ کیوں تعظیم کی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ہدایت بخش شریف کے فرماتے ہیں نجدی مرتا ہے کہ کیوں تعظیم کی، یہ ہمارا دین تھا پھر تجھ کو کیا۔ اعلیٰ حضرت نے بات ہی ختم کر کہ تم مرتے ہو کہ تم سرکار کی تعظیم کیوں کرتے ہو، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ ہمارا دین ہے، تجھے کیا لینا دینا، ہم اپنے دین پہ چل رہے ہیں، تمہیں کیا مسئلہ ہے، تم نے نہیں کھڑا ہونا نہ کھڑا جاؤ پہاڑ میں، لیکن ہم نے تو یہ معاملہ کر رہے ہیں، پھر تم کو کیا، ہم کھڑے ہوتے ہیں تمہیں کیا لینا دینا، ہم تعظیم کرتے ہیں نا سرکار کی، تمہیں کیا لینا دینا، ہم سرکار کا نام ادب سے لیتے ہیں، تمہیں کیا لینا دینا، ہم سرکار کو نور سمجھتے ہیں، تمہیں کیا لینا دینا، ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے سرکار کو کل اختیارات دے کر بھیجا ہے، سرکار سے سونا کائنات میں کوئی نہیں ہے، سرکار کو رب نے بے مثل و بے مثال بنایا ہے، سرکار جیسا کوئی نہیں ہے، جو فضائل، جو کمالات اللہ نے ہمارے حبیب کو عطا کیے ہیں کسی کو عطا نہیں فرمائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم مانتے ہیں، تجھے کیا لینا دینا، پھر تجھ کو کیا، یہ ہمارا دین تھا پھر تجھ کو کیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے تم اپنا دین اپنے گھر رکھو، ہم نے تو جو سرکار کے اقوال پڑھے ہیں، جو سرکار کی احادیث پڑھی ہیں ان کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے، تو تم جو کہتے ہو کہتے رہو، جو معاملہ تمہارا ہے وہ تمہارا ہی ہونا چاہیے، رکھو اپنے پاس، لیکن ہم نے تو ایسا ہی کرنا ہے جیسا ہمیں شریعت مطالعہ نے حکم صادر فرمایا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی، سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ درود و سلام پڑھ لیجیے۔ سلام